اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم عدل تحقیقی کی تیسری مثال پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کا سبق نمبر 14 ہے عدل تحقیقی کی تیسری مثال، اور یہ مثال ہے اخر۔ دیکھیں، اس سے پہلے سبق نمبر 12 کے اندر میں آپ کو عدل تحقیقی بھی بتا چکا ہوں۔ میں خلاصہ اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو یا صیغے کو اصل صیغے سے تبدیل کر کے کوئی اور صیغہ بنا دیا جائے، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی دلیل بھی موجود ہو، اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی۔ دو مثالیں آپ نے پہلے پڑھ لی تھیں، ان میں سے ایک مثال تھی ثلاث اور دوسری مثال تھی مثلث۔ یہ ساری تفصیل آپ اسے پڑھ چکے ہیں۔ دو مثالیں اور باقی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ایک مثال کو کور کریں گے، وہ ایک مثال ہے اخر۔ اخر بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے، اور یہ ایک میں نے مکمل سبق اسی کا بنایا ہے، عدل تحقیقی کی تیسری مثال، اور وہ ہے اخر۔ اب یہ اصل میں کیا تھا اور اس کے اندر پھر کیا تبدیلی ہوئی اور دلیل کیا ہے، وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو اب یہ سمجھے کہ جو اخر ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع ہے، اور اس کی جو مفرد ہے وہ ہے اخرى۔ اخرى بروزن فعلا، جیسے نا اسم تفضیل، ضربا ضربیانی ضربیات ضربن و ضریبا، تو اس کی واحد ہے اخرى، اور یہ اخرى یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہے آخر۔ ایسے لکھ لیں تو اردو والا لکھ لیا میں نے، اس کے اوپر آپ کھڑی زبر ڈال دیں، آخرو۔ آخر اسم تفضیل ہے، تو واحد مذکر ہے، آخر اسم تفضیل، اور اس کی مؤنث ہے اخرى، اور اس کی جمع ہے اخر۔ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اخر یہ جمع کا صیغہ ہے مؤنث کا۔ دوسری یہاں پہ بات ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے بعد میں آنے والا، دوسرے نمبر پر رہنے والا، یا پیچھے رہنے والا، اس طرح کے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جو اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں، وہ آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں پہلے سال میں بھی، لیکن میں یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسم تفضیل کو مضاف بنا کر استعمال کریں، جیسا کہ یہ ہے زید افضل القوم، افضل مضاف، القوم مضاف الیہ، یہ پہلا طریقہ ہے۔ تو اس طرح اگر آپ یہ کریں گے اخر، تو پھر یہ بنے گا اخر القوم۔ اگر آپ اس کو مضاف بنا کر استعمال کرتے ہیں، اخر مضاف، قوم مضاف الیہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسم تفضیل استعمال ہو من کے ساتھ۔ اس کی مثال دیکھ لیں، یہ زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے۔ یہاں پر افضل اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بھی چونکہ اسم تفضیل ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر اس کو بھی من کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ہوتا اخر من۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسم تفضیل مضاف بن کے بھی استعمال نہیں ہوتا، اسی طرح اسم تفضیل من کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا، لیکن اسم تفضیل کے اوپر الف لام آ جاتا ہے، جیسے زید الافضل، الف لام آ گیا۔ اگر اس کے اوپر الف لام ہوتا تو پھر اس نے ہونا تھا الاخر۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، یہاں پر نہ تو یہ مضاف ہے، نہ یہاں پر من ہے، نہ یہاں پر الف لام ہے، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں اضافت میں ایک چیز اور ہوتی ہے جس کا یہاں پہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات اسم تفضیل مضاف بن کر تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ تو مضاف الیہ یہ ہے نا، القوم لفظوں کے اندر موجود ہے، لیکن بعض اوقات اسم تفضیل کے مضاف الیہ کو لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر جگہ پر حذف نہیں کیا جاتا، اس کے چند اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مضاف الیہ کو لفظوں سے حذف کر دیا ہے، تو یا تو آپ اس مضاف الیہ کے بدلے میں مضاف کے اوپر آپ تنوین لے کر آئیں گے، جیسے یومئذ ہے، یومئذ کانا کذا تھا اصل میں، تو یوم مضاف تھا، اور یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے میرے شرم یا تعمیل کے سبق میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تفصیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ خلاصہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، اصل میں تھا یومئذ کانا کذا، تو اس کانا کذا کو جب ہم نے حذف کر دیا تو اس کے بدلے میں مضاف پر تنوین لا کے اس کو کر دیا یومئذ، نمبر 1۔
یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مضاف الیہ تھا پھر حذف کر کے آپ نے مضاف کے اوپر تنوین لیا، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف پر ضمہ ڈال دیتے ہیں اور یہ اس وقت اس کو مبنی بر ضم بنا دیتے ہیں، جیسے یہ بعدو ہے، اصل میں تھا اما بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد، تو جو صلاۃ تھا مضاف الیہ تھا اس کو حذف کر کے بعدو کے اوپر آپ نے اس کو مبنی بر ضم بنا دیا، مبنی بھی کر دیا اور اس کے اوپر ضمہ بھی ڈال دیا۔ یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے، نہ یہ مبنی بنا ہے نہ اس کے اوپر ضم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو مبنی بر ضم کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 3، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو جب آپ حذف کر دیتے ہیں تو مضاف کا تکرار کر دیتے ہیں، مضاف کو ڈبل لے آتے ہیں، جیسے یہ یا تئیم عادجین، تو مضاف الیہ جب آپ نے حذف کیا تو مضاف کو آپ 2 مرتبہ لے آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہنے کا کہ نہ تو یہاں پر ایسا ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں ذکر ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مضاف الیہ تھا آپ نے اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں مضاف پر تنوین لے آئے، ایسا بھی نہیں ہے، مضاف کو مبنی بر ضم کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے، اور مضاف کو آپ نے اس میں مضاف کا تکرار کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا استعمال نہیں ہو رہا یہاں پہ القوم والا، مضاف الیہ کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا اسم تفضیل۔ نمبر 2، دوسرا من بھی نہیں ہے یہاں پہ، دوسرا استعمال بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، الف لام بھی نہیں ہے، تیسرا استعمال بھی نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہی دلیل ہے ہماری کہ یہ اخر اصل میں اخر نہیں تھا، یہ یا تو تبدیل ہو کر آیا ہے اخر القوم سے کہ اس کا مضاف الیہ تھا پھر ہم نے اس کو تبدیل کر کے اخر کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یا پھر یہ اخر من تھا پھر اخر من سے من کو حذف کر کے اخر کر دیا گیا۔ نمبر 3، یا پھر یہ الاخر تھا پھر الاخر سے اس کو اخر کر دیا گیا، تو تبدیل ہو کر یہ آیا ہے۔ اور دلیل کیا آپ کے اوپر اس بات کی تبدیل ہو کے آنے کی؟ تو دلیل یہی ہے کہ یہ اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل 3 طریقوں پر ہی استعمال ہوتا ہے، 3 طریقوں سے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال نہیں ہوتا، یہی ہماری دلیل ہے۔ لیکن اس میں جو کہا نا کہ یا تو یہ اس سے معدول ہے کہ اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا، یہ والی صورت کو ترجیح نہیں دی گئی۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ مضاف الیہ سے معدول ہوتا کہ اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا تو پھر اس کے اوپر یا تو تنوین آتی یا یہ مبنی بر ضم ہوتا یا پھر اس میں تکرار ہوتا، اس میں تینوں چیزیں نہیں ہیں، تو یہ اس سے معدول نہیں ہے۔ البتہ یہ جو 2 ہیں کہ یا تو من سے معدول ہے یا پھر الف لام سے معدول ہے، یہ دونوں کے بارے میں قول ملتا ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان میں سے جو مرضی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ عدل تحقیقی کی تیسری مثال ہے جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اخر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اصل میں یا تو اخر من تھا یا الاخر تھا، بعد میں اس کو اس سے تبدیل کر کے اخر بنا دیا گیا، یہ ہم نے بتایا ہے اس میں۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اس کے اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہوتا تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام ہوتا، وہ نہیں ہے تو پتہ چلا پہلا طریقہ نہیں ہے، پھر یا تو دوسرے طریقے سے معدول ہے یا پھر یہ تیسرے سے معدول ہے۔ یہ عدل تحقیقی کی تیسری مثال ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم عدل تحقیقی کی چوتھی مثال پڑھیں گے۔